اور جو بھی قریب قریب ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، کہ اللہ کا شکر ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے مسلمان قریب قریب ہو کر یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے دنیا میں اسی کے لیے بھیجا تاکہ اللہ کی عبادت کرنے کے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے بننا تو اس کی بندگی کرنا، اس کا کہنا ماننا ہے، اس کا حکم ماننا ہے، اس کا حکم مان کر دنیا کے اندر زندگی گزارنا، دنیا کے اندر اللہ کے حکم پر چلنا ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے یہ طے خانہ ہے، ہم اپنی مرضی سے، اپنی منمانی زندگی سے ہم زندگی گزار نہیں سکتے، دنیا میں ہم رب چاہے زندگی گزارنا ہے، جیسا اللہ چاہتا ہے ایسی زندگی گزار کر ہم دنیا سے جانا ہے۔ جو زندگی رب چاہے زندگی جو دنیا سے گزار کر جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے انعام دے گی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے انعام رکھا ہوا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کر کر دنیا سے جاتا ہے اس کے لیے عذاب رکھا ہے۔ اللہ نے جنت بھی بنائی ہے اور جہنم بھی بنائی ہے۔ اللہ کو ماننے والوں کو اللہ جنت میں بھیجے گا، اللہ نہیں ماننے والوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ اسی لیے میرے محترم بھائی تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کر کر گزارنا ہے، کیونکہ زندگی مختصر کی زندگی ہے۔ دنیا کے اندر عبادت ہے، دنیا کے اندر عبادت ہے، مرنے کے بعد عبادت نہیں ہے۔ زندگی اللہ نے اسی کے لیے دی ہے تاکہ ہم آخرت بنائے۔ ہم دنیا بنانے کے لیے اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجا، دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے آخرت بنانے کے لیے، اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر دنیا بنانے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجتا تو کوئی آدمی دنیا سے نہیں جاتا، پوری زندگی دنیا کے لیے لگا رہا ہے، پوری زندگی دنیا کے لیے کھپا رہا ہے، لیکن سب چھوڑ کر دنیا سے جا رہا ہے، کیونکہ ایمان والا اس کے لیے نہیں آیا، ایمان والا آخرت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، تم آخرت بنا کر آؤ۔ اسی لیے اللہ کا شکر کرنا، اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے اس دھوکے دنیا کے دھوکے سے اللہ نے ہمیں بچایا، کیونکہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے کہ دھوکے کی آنکھ دو جگہ کھلے گی، ایک اللہ کے راستے میں اور ایک موت کے وقت۔ موت کے وقت کھلے گی تو کوئی کام نہیں آئے گا، اللہ پھر بھیجے گا نہیں دنیا کے اندر۔ بندہ کہے گا اللہ تو ایک بار مجھے دنیا کے اندر بھیج دے، میں تیرے پل کے بر نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن اللہ کہے گا اب نہیں بھیجتا اللہ، کیونکہ زندگی ایک بار ہے، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ ہمارا ایمان ہونے کا ایک ایک سیکنڈ بھی بڑا قیمتی ہے۔ آدمی سوچ کر دیکھے کہ ہمارا ایک ایک سیکنڈ بھی بڑا قیمتی ہے، ہمارا ایک ایک سانس بھی بڑا قیمتی ہے۔ جب سانس رک گئی تو سب ختم ہو جائے گا۔ آدمی ایک سبحان اللہ بھی نہیں بولے، اللہ کا نام لینے والا بھی نہیں بولے، بڑی قیمتی ہماری زندگی ہے۔ ایمان والے کی جو زندگی بڑی قیمتی ہے، ہم وہ زندگی کو بھول چکے ہیں۔ اللہ نے کتنی بڑی قیمتی زندگی دی ہے، اللہ نے کتنی بڑی ایمان کی زندگی دی ہے، کتنی بڑی دولت ایمان جو ہے، یہ کتنی بڑی دولت ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آج زمین کے اوپر جب زمین کے اندر ہم جائیں گے تب معلوم پڑے گا کہ ایمان کی قدر کیا ہے ایمان، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کتنی قدر ایمان والے کی، کتنا بڑا مقام اللہ نے ایمان والے کو دیا ہے۔ آج ہم اپنے مقام کو بھول چکے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے ایمان کے اوپر محنت نہیں کی، اپنے دین کے اوپر محنت نہیں کرے۔ آج ہم دین چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، زندگی تو سب گزار رہے ہیں،
اصل جو زندگی وہ ہمارے آخرت کی ہے. ہم اسی کے لیے آئے دنیا کے اندر, ہم آخرت بنانے کے لیے دنیا کے اندر آئے. دنیا تو اللہ سب کو دے دے گا, کیونکہ روزی سب کو اللہ کھلا رہا نہیں کھلا رہا. ماننے والوں کو بھی اللہ روزی دے رہا ہے, نہیں ماننے والوں کو بھی اللہ روزی دے رہا ہے. اللہ سب کو روزی دیتا ہے, لیکن اللہ کی نزد دنیا کی قدر کوئی نہیں ہے. اللہ کی دنیا کی قدر کوئی نہیں, اسی لیے قریب قریب ہو جاؤ. کہاں بیٹھے بھی آ جاؤ, قریب قریب ہو جاؤ. حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین نے دین کی باتوں کو سننے کے لیے قریب قریب ہو کر بیٹھے تھے. اتنا قریب ہوتے تھے, اتنا جڑ جڑ کر بیٹھے تھے تاکہ چادر بھی زیادہ کو جھول نہیں پڑتا تھا. کیوں؟ کیونکہ طلب تھی صحابہ کے اندر, صحابہ کے اندر طلب تھی, یقین تھا کہ دین کی بات سننے کے لیے اتنا مطمئن تھے, اتنا یہ تھے کہ قریب قریب ہو کر بیٹھتے تھے. کیونکہ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کے نبی محنت کیے تھے, ان کے دل بدلے تھے. رخ ان کا آخرت کی طرف تھا, دنیا کی طرف نہیں تھا, رخ آخرت کی طرف تھا. آج ہمارا رخ دنیا کی طرف تھا. ہم یہاں بیٹھے ہیں لیکن ہمارا رخ آخرت کی دنیا کی طرف تھا. قریب آ جاؤ, جگہ کتنی باقی ہے, آ جاؤ قریب قریب ہو جاؤ. کتنی باقی ہے جگہ, جڑ جڑ کر بیٹھا کرے. آ جاؤ جڑ جڑ کر بیٹھ کر دین کی بات کو سننا ہے. تو یہ بھی ادھر بھی جگہ ہے, ذرا جو آ جاؤ, قریب قریب ہو کر بیٹھنا ہے. طلب کے ساتھ سنیں گے, یقین کے ساتھ سنیں گے. ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہ باتیں ڈالے گا جب یقین پیدا ہوگا, جب ایمان ہمارے دلوں کے اندر آئے گا, اسے عمل کرنے بھی آسان ہوگا, نماز پڑھنے بھی آسان ہوگا. اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جب آئے گی, ہر کام کرنے کے لیے اسے آسان ہوگا. اسی لیے جڑ جڑ کر بیٹھ کر بات غور سے سنے, طلب کے ساتھ سنے. آجو جڑ جڑ کر بیٹھا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين آمنوا لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا لذتها فانية وطاعتها باقية وآخرها موت، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. محترم بزرگوں، میرے عزیز نوجوان بھائیوں،
یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کو دنیا کی چیزوں کی، اس کے علاوہ تمام دنیا کے علاوہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں آنا، دنیا کمانا، دنیا جمانا، یہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم سب کے دنیا میں پیدا کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ تم آخرت کی تیاری کرو، اور آخرت کی جو ہے پوری طور سے اس دنیا کو اپنی آخرت کے لیے بنا دو۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کو 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اختیار کرنی بڑی اچھی ہے، اور آگے فرمایا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، 5ویں مت بنو، 5ویں کیٹیگری والے مت بنو۔ 4 کیٹیگری ایسی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، اور یہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں کامیاب ہو کر واپس جانے کے لیے بھیجا ہے۔ جیسا کہ ماشاءاللہ ابھی جو ہے تقریباً سبھی اسٹوڈنٹس ہیں، اکثر و بیشتر جو اس میں بیٹھے ہیں تقریباً کیا ہے، SLC فیل۔ تو یہ جو ہے مرحلہ ہے جو ہم کو گزارا جاتا ہے، ورنہ سال بھر سبھی نے محنت کی ہے، چاہے وہ محنت کسی کی 20% ہو، بعض نے 50% محنت کی ہے، اور بعض بچے وہ ہیں جو ماشاءاللہ 100% انہوں نے محنت کیا، لیکن اس محنت کا نتیجہ تو سامنے آئے، کس نے کس طرح کتنی محنت کی ہے، یہ محنت کو سامنے لانے کے لیے امتحان رکھے جاتے ہیں، تاکہ محنت کرنے والے کو اس کا پھل ملے، سستی کرنے والے کو، کاہلی کرنے والے کو اس کے کیے کرائے کاموں کا اس کا نتیجہ سامنے دکھایا جائے، اس کے لیے جو ہے امتحانات رکھے جاتے ہیں، اور امتحان جب ہو جائے، نتائج جب سامنے آتے ہیں تو ماشاءاللہ سبھی کے دل میں ایک بڑی تمنا ہوتی ہے۔ کیا تمنا؟ جس نے پوری جی جان کے ساتھ اپنے پورے اوقات کو محنت میں لگایا تھا، اس کی تمنا پاس ہونے کی نہیں رہتی، پاس ہونے کی رہتی ہے۔ کیا رہتی ہے؟ جسٹ پاس ہوگا تو بس، نہیں ہرگز۔ اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں کم سے کم کیا آنا، ڈسٹنکشن، اس کے ابو 95 ابو، یا کم سے کم ڈسٹنکشن تو آنا۔ اور جس نے آدھی محنت کی ہے سال بھر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، ہر انسان اپنے بارے میں بخوبی جانتا ہے میں کیسا ہوں، کہاں میں جھول کر رہا ہوں اور کہاں میں اپنے آپ کو پورے طور سے لگا رہا ہوں، انسان خود جانتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، لیکن بہت زیادہ بہانے باز ہے۔ کیا ہے؟ بولو، بہانے باز، ایسا نہیں ویسا، ویسا نہیں کیسا، بہانے بہت بناتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی لیے ہر آدمی اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے، تو جس نے سال بھر آدھی محنت کی اسے نتیجہ بھی آدھے ہی کا ہوتا ہے، رزلٹ میرا کیا ہو جائے،
ارے بولو 50-60 آ گیا تو ماشاءاللہ خوشی کی انتہا نہیں. اور جو تھوڑی تھوڑی محنت کر لیتا اور جب چاہے ماشاءاللہ انہوں چھٹی دے دیتے تھے اسکول کو. اسکول چھٹی نہیں دیتی تھی, انہوں کیا کرتے تھے؟ ارے بولو انہوں اسکول کو چھٹی دے دیتے تھے. جب چاہے اسکول اوپن ان کے لیے, جب چاہے. ارے بولو تو ایسوں کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ پاس ہو گئے تو ماشاءاللہ بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی. تو اسی طرح دنیا کا معاملہ ہے میرے دوستوں کہ دنیا کے اندر جو اللہ کے لیے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, اپنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے جتنی محنت میں لگتا ہے, قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کیے ہوئے کاموں کے مطابق وہ کم سے کم اتنا تو چاہتا ہے کہ میں کامیاب قرار دے کر جنتی لوگوں میں سے بن جاؤں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی فرمایا, کامیابی کسے کہتے ہیں؟ انسان کی نگاہوں میں کامیابی کیا ہے؟ کیا ہے؟ آدمی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کامیاب, دنیا والے کسی کو کامیاب جو سمجھتے ہیں وہ اس بنیاد پر کہ آدمی کی آمدنی, انکم اچھی ہو, اس کی پوری ضروریات کے ساتھ خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہوں, پھر بھی مال بچ جاتا ہو, اچھا بنگلہ ہو, گاڑی ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں یہ کامیابی نہیں ہے. فرمایا کامیابی یہ ہے کہ انسان دنیا میں آ کر اللہ کی نعمتوں کو, اللہ کی قدرت کو پہچانے اور اس کے مطابق آدمی اللہ کا شکر گزار بن جائے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ شکایت کرے, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, میری نعمتیں تو ساری مخلوق کھاتی ہے, لیکن انسان کی صفت ایسی ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے لیکن اللہ کا شکر بجا نہیں لاتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ خود فرما دے, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, میرے بندوں میں میرا شکر گزار بندہ, سارے بندوں میں میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. تو اس کے لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں دنیا میں آئے ہیں تو قیامت میں جانے کے بعد کامیاب کون ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور اللہ کے فضل سے اس کے حق میں جنت کا فیصلہ ہو جائے, فَقَدْ فَاز, اللہ فرماتے ہیں وہ کامیاب ہے, پاس. اور اس کے لیے جو ہے کسی قسم کا اب غم نہیں, ٹینشن نہیں, سارے غموں کو پار کرتا ہوا اللہ کے فضل سے جنت میں اس کا کیا ہوا؟ داخلہ ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالمن, یا تو عالم بن جاؤ, او متعلمن, یا کیا بن جاؤ؟ یا متعلم بن جاؤ, او محبن لہ, یا تو عالم بن جاؤ کہ دین و شریعت کا پورا علم حاصل ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آدمی جو ہے ماشاءاللہ دین کا علم حاصل کر لیا, اب اس پر جو ہے ساری زندگی عمل کرتا ہوا گزارا. دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او متعلمن, یا تو علم حاصل کرتے رہو ساری زندگی, طالب علم بن کر جیو. اور تیسری چیز فرمائی او محبن لہما, یا تو اگر علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں, طاقت نہیں, فرمایا علم سیکھتے رہو, اس کا بھی موقع نہیں ہے, تو اہل علم سے محبت کرنے لگ جاؤ. کیا کرو؟ بولتے رہو. بات جب زبان سے نکلتی ہے دل و دماغ میں اترتی ضرور ہے. کیا ہو جاؤ؟ اہل علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اور فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اپنی جگہ خاموش رہو. کیا کرو؟ پھر فرمایا اس کے علاوہ
جو کیریکٹر ہے اس پر اپنے آپ کو مت ڈالو کہ ان لوگوں سے نہ تم جو ہے علم حاصل کرنے والے بنے، نہ ان کے معاون بنے، نہ ان سے محبت کرنے والے بنے، بلکہ مخالف بغض رکھنے والے علم سے، اہل علم سے۔ فرمایا فتح لی، اگر یہ کیریکٹر آ گیا کہ ہمارے اندر علم سے، علماء سے، اہل دین سے، دین کے کاموں سے محبت بھی نہیں ہے، ہم ان کے معاون بھی نہیں ہیں، فرمایا تب تو ہم اللہ کی نگاہوں میں پورے طور سے ہلاک ہونے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات ارشاد فرمائی۔ بھائی بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتائی ہو، کسی کیریکٹر کے بارے میں یہ بتایا ہو کہ یہ کیریکٹر والے کامیاب ہیں اللہ کی نگاہوں میں، ان کی دنیا بھی سنورے گی، ان کی دنیا بھی سنورے گی، آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوں گے، کیا وہ کیریکٹر خراب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین تم میں سے کون ہے جو علم کو سیکھتا رہے، سیکھتا رہے، سیکھتا رہے، دوسروں کو بھی سکھاتا جائے۔ تو اس کے لیے فرمایا دنیا میں آئے ہیں تو یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ کیا ہے؟ کتنی بہترین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے تربیت کا سامان اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا ہے کہ ہم سب جو ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ایسے فضل میں ہیں کہ جس فضل کے ہم حقدار نہیں ہیں، حقدار ہونا الگ بات ہے۔ تو فرمایا ہم اللہ کے فضل کے حقدار نہیں ہیں، یہ اللہ کا خود اپنا فضل ہے کہ اللہ اپنے فضل کو ہمیں عطا کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کر اس دنیا میں ہمیں زندگی بسر کرنا ہے۔ آئے دن ہماری آنکھوں کے سامنے نہ جانے کتنی لاشیں اٹھتی ہیں، قبرستان بس گئے ساری دنیا والے، لیکن قبر میں کوئی ایک دنیا کا تنکا بھی نہیں لے جا سکتا۔ تو اس کے لیے یہ دنیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا کہ دنیا جو ہے فانی چیز ہے، کیا ہے؟ ختم ہونے والی چیز، یہ کبھی باقی نہیں رہے گی، کسی کے لیے نہیں، دنیا کسی کی اپنی نہیں ہے، یہ تو دھوکے باز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں یہی فرمایا یہ تو دھوکے کا گھر ہے۔ کون سا گھر؟ مکڑی کا جو جالا ہے، نہیں، مکڑی جو جالا بنتی ہے وہ جالا کیسا بڑا مضبوط ہوتا ہے، نہیں ماشاءاللہ، اس کے اوپر جو ہے ایک بڑا سا کوئی جو ہے پانی کا گلاس بھرا ہوا رکھو تو ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے؟ جال ٹوٹتا نہیں، سنبھال لیتا، کیسا ہوتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال یہی دی ہے، مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور چیز، مکڑی کے جالے سے زیادہ دھوکے کی چیز دنیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی میں اسے عملاً سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ تمہارے لیے اگر زندگی گزارنے کا کوئی آئیڈل ہونا ہے تو وہ میرے حبیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا کہ ہم نے تمہیں جو پیغمبر عطا کیا ہے وہ کیسا ہے؟ سب سے بیسٹ، اس سے بیسٹ دنیا میں اللہ نے کسی کو بھیجا نہیں، خود اللہ بتا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے بنایا، اللہ نے اس کو سجایا ہے، ساری کائنات اللہ نے بنائی، ساری کائنات انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب انسانوں کو بسایا اور انسان جب ہدایت سے بھٹک کر اللہ کو بھول کر دنیاوی زندگی، منمانی زندگی گزارنے لگتے تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں میں سے اپنے معصوم پیغمبروں کو بھیجتا، انہی میں سے منتخب کرتا، اور جو ہے لوگوں کی ہدایت کا کام اللہ تعالیٰ ان سے لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے
बुजुर्गों के कहने के मुताबिक 1,24,000 के आसपास अंबिया दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा है इंसानों की हिदायत के लिए। लेकिन अल्लाह ताला ने जितने अंबिया का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया है, किसी भी नबी के तज़किरे के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान नहीं जताया। आप कुरान उठाकर पढ़ लें, अल्लाह ताला ने हजरत आदम का, नूह का, इब्राहिम का, ईसा, मूसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा कुरान में किया। बाज़े नबियों के अल्लाह ताला ने तज़किरे बड़े तवील किए हैं, लेकिन अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, अल्लाह ताला ने आपका तारुफ करवाया, आपकी पहचान करवाई। अल्लाह ताला ने कितना बेहतरीन जुमला इस्तेमाल किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे दरमियान जो पैगंबर भेजा है, इस उम्मत से खिताब है और उम्मतों से नहीं। अल्लाह ताला लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर बड़ा एहसान किया। अल्लाह यहाँ एहसान का लफ्ज़ ला रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो हमारे हवाले किया है, अल्लाह ताला ने उनकी शरीयत का हमें पाबंद बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लक़द मन्नल्लाह, अल्लाह ने एहसान किया है तुम पर, इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, क्यों कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला ने अपने लाडले को भेजा है। उसका काम क्या है भाई? आदमी जिसका हो, जिस कंपनी का हो, उन्हें दूसरी कंपनी का काम करता है। कौन सी कंपनी का करता है? सो टाटा कंपनी में, इन्हें हुंडई के वास्ते काम कर रहा है, सही रहता है। इन्हें है सो वेल्डर काम कर रहा है, सो इलेक्ट्रिक का काम होता है। तो फरमाया आदमी जिसका होता है काम भी उसी का करता है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में आगे अपने नबी का काम समझाया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर एहसान किया है कि अल्लाह ने इस उम्मत के लिए अपने लाडले को दिया है। उसका काम क्या है? यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह ताला ने हमें ये काम सिखाए हैं कि हमने अपने पैगंबर के हवाले इन कामों को दिया है कि हमारे पैगंबर तुम्हारे दरमियान दीन और शरीयत का इल्म देते हैं, इल्म को बांटते हैं, और इल्म नबियों की वरासत है। तो गोया हम दीन और शरीयत का जो इल्म हासिल करते हैं वो क्या है? बेकार चीज है। या सिर्फ ऐसे कि जो नमाज पढ़ना हो तो हासिल करो, जितनी नमाज उतना इल्म। इसके अलावा मसाइल नमाज के हमें मालूम नहीं। हज को जाने, मैं गरीब हूं, मैं तो हज को जा नहीं सकता, मौका हुआ तो क्या करेंगे? हज के मसाइल मालूम कर लेंगे। अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हमने दीन और शरीयत को जानना या हम नहीं समझा है, बड़े सोचने की बात, फिक्र करने की बात है। कई सारे अफराद से जब पूछा जाता है भाई क्या है, कर लेंगे, क्या करेंगे? सब जने करते रहते, हमें भी देखो माशाल्लाह कर डालेंगे, बहुत आसान कर, 5-6 दिन का काम। तो फरमाया दीन और शरीयत है, कोई घर का काम या कोई कूड़ा साफ नहीं करना है कि जैसे तैसे झाड़ू लगा दिया बस सफाई जितनी हो गई नहीं। इबादतें अल्लाह ताला को हमारे यहाँ पसंद आ जाए, हमारी इबादतें अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाए, इसके लिए इबादत करनी है। और इबादत से अल्लाह को कुछ मिलने का नहीं है, मेरी इबादत से मेरी जन्नत बनती है। तो इसके लिए फरमाया दीन और शरीयत का इल्म हासिल करो। बगैर इल्म के आदमी जाहिल है। हजरत मौलाना इब्राहिम साहब दामत बरकातुहुम फरमाते हैं 2 सिफतें ऐसी हैं जो खास कर अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र फरमाई। कुफ्फार की सिफत है, किसकी? बेदीनों की सिफत। ईमान वालों की सिफत वो नहीं हो सकती। ईमान वालों को इन 2 सिफतों से अपने आप को बचाना है। मालूम है कौन सी 2 सिफतें? हजरत फरमाते हैं 2 सिफतें ऐसी हैं जो ईमान वाले के अंदर वो जमा नहीं होना चाहिए। फरमाया एक जहालत है, क्या है? दीन के बारे में कोई इल्म नहीं, बेदीन है। और फरमाया दूसरी चीज गाफिल, क्या है? जिसके अंदर दीन और शरीयत का इल्म नहीं, चाहे वो दुनियावी एतबार से 1000 हुनर का मालिक हो, अल्लाह की निगाहों में वो अनपढ़ है। क्या है? अनपढ़ है।
دین کا اسے علم نہیں ہے، ان پڑھ ہے، چاہے اس کے پاس دنیاوی جتنی 1000 ڈگریاں ہو، ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہو، دین و شریعت کا علم نہیں ہے، اللہ کی نگاہوں میں وہ جاہل ہے۔ کیا ہے؟ اور فرمایا جہالت یہ کافر کی صفت ہو سکتی ہے، مسلمان کی نہیں۔ اور دوسری چیز فرمایا غافل آدمی یہ سب سے زیادہ بھٹکنے والا ہے، سب سے زیادہ شیطان کا، نفس کا یہ دوست ہے، دوست سے بڑھ کر چیلا ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی ذاکر نہیں وہ غافل ہے۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ غافل ہوتا ہے تبھی جا کر شیطان کا اس پر حملہ ہوتا ہے، شیطان کا اثر جبھی ہو سکتا ہے ایک ذاکر پر۔ جب تک ایک بندہ کامل طور سے اللہ کے حکموں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی میں زندہ رہے، فرمایا اس پر شیطان کا حملہ اتنا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے آدمی کو جاہل اور غافل نہیں ہونا چاہیے، دین و شریعت کا علم ہمارے پاس ہو۔ فرمایا آج سارے فسادوں کی جڑ دین کے اندر کمزوری، نمازوں میں کمزوری، ہمارے معاملات کے اندر کمزوری، ہمارا معاشرت بگڑا ہوا ہے، ہمارے اندر اس کے تعلق سے فکر نہ ہونا، یہ تمام چیزیں آ کر ایک ہی جگہ رک جاتی ہیں کہ ہمارے اندر دین و شریعت کا علم نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس کے اندر جتنا علم آتا ہے آخرت کے تعلق سے اس کی فکر بڑھتی ہے۔ اور فرمایا یہ علم ہمارے اندر گھمنڈ پیدا نہ کرے، ہمیں اپنے صحیح رخ پر باقی رکھے، اس کے لیے ذکر کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی میں تلاوت کا اہتمام ہو، ہماری زندگیوں کے اندر سنتوں کا اہتمام ہو، یہ ہماری ذکر والی زندگی ہے۔ اس کے لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اس امت کو پیدا کرنے کے بعد جب اپنے حبیب کو بھیجا تو احسان جتایا ہے۔ کیا کیا ہے؟ بولو کیا کیا؟ احسان جتایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے، اپنے سب سے قیمتی بندے کو، ہمارے سب سے زیادہ لاڈلے محبوب کو ہم نے تمہارے حوالے کیا۔ اس کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ ہمارا پیغمبر ہمارے احکام کو پورا کرنے کے لیے تمہیں کیا کرتا ہے؟ دین کا، شریعت کا علم دیتا ہے، کہ شریعت کا علم جب ہمارے اندر آ جائے، فرمایا ہمارے لیے دین کے ہر شعبے پر عمل کرنا آسان۔ ہمیں دین پر عمل کرنا مشکل اس لیے نظر آتا ہے کہ ہمارے اندر علم نہیں ہے، علم سے ہم کورے ہیں، ان پڑھ ہیں شریعت کے اعتبار سے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ میرے اندر مکمل دین آ جائے۔ دین کتنا ہونا چاہیے؟ کتنا ہو؟ نہیں بولتے بھی؟ علم کی صفت سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ کوئی ساتھی بتا۔ ہمارے اندر نہیں، بات مکمل نہیں ہے، آج بات مکمل سمجھے۔ فرمایا ہماری عبادتیں درست ہوں۔ کیا ہوں؟ ہماری عبادتیں، ایسا نہیں کہ حج کا موقع آیا تو حج کا علم حاصل کر لیا، یا جو ہے ناپاکی ابھی پیش آ گئی، ناپاکی کے مسائل ابھی جان رہے ہیں، یا جو موقع ہو، نہیں، ہمارے اندر دین کا اتنا علم ہونا چاہیے کہ شریعت کے جس حکم پر مجھے عمل کی توفیق ہو جائے اس موقع کا علم مجھے پہلے سے آنا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں تیار آدمی، کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہے۔ یہی تو اللہ کی اصل محبت ہے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ آدمی سامنے والے کی خواہش اور منشا کے مطابق پہلے سے تیار ہو۔ آدمی جو ہے حکم ملنے کے بعد عمل شروع کرے، اس کے بعد حرکت شروع کرے، یہ محبت نہیں ہے، یہ تو صرف جو ہے اس حکم کو بوجھ سمجھ کر اپنے سر پر سے اتارنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا، علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ جاتا، فرمایا نماز ایسی پڑھتے ہیں گویا قرض لیا ہو خدا سے۔ ایسا ہمارا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو حکم آیا ہے اس کو سر پر سے اتارنے کے لیے عمل کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا ہمارے اندر اتنا علم آ جائے کہ ہماری عبادتیں
صحیح ہو، جو میں عمل کر رہا ہوں اللہ کے یہاں وہ قابل قبول ہو، اس کے اندر کوئی جو ہے جھول نہ ہو۔ اور فرمایا ہماری کمائی حلال ہو جائے، حرام کمائی سے عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے جو ہے حدیث میں ہے، بارہا سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ جب ہمارے پیٹ میں آ جائے اللہ تعالیٰ 40 دنوں تک ہماری دعائیں قبول نہیں کرتے۔ ایک حرام کے لقمے کا یہ اثر ہے، فرمایا نقصان ہے۔ ہمارے اندر اس کی اہمیت آنی چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر حرام تو حرام، مشتبہ چیز بھی نہیں آنی چاہیے، تبھی جا کر میری آپ کی زندگی کامل اطاعت پر آ سکتی ہے۔ ہماری زندگی میں نمازیں ہیں، دیگر عبادتیں ہیں، لیکن ہماری کمائیاں صاف نہیں ہیں، مکمل طور سے حلال نہیں ہیں، تو حرام کا اثر فرمایا ہماری زندگی میں ضرور رنگ لاتا ہی ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری عبادتیں پورے طور سے قابل قبول ہو جائیں، ہمارا ہر عمل اللہ کے یہاں قدر والا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے اعمال کا قدردان ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اس کے لیے فرمایا ہمارے اندر اتنا علم آ جائے کہ ہماری عبادتیں درست ہوں۔ فرمایا ہمارا انکم، ہماری کمائی حلال ہو، حرام سے پاک ہو۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ تو اس کے لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا تو کیا کرو، عالم متعلم بنو، علم سیکھتے رہو، دوسروں کو سکھاتے رہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین آدمی اس کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کے سامنے جب یہ بات آئی تو صحابہ نے اپنی زندگیاں لگا دی دین کو سیکھنے میں، دین کو سکھانے میں، تاکہ اللہ کے یہاں ساری انسانیت میں میرا درجہ سب سے افضل ہو جائے۔ تو ہماری زندگی سیکھنے سکھانے پر ہو، اسی پر جو ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد کو ڈالا ہے۔ ہمارے کام کی بنیاد ہی کیا ہے؟ کیا کام ہے؟ سیکھنا سکھانا۔ ہمارے کام کی بنیاد کیا ہے؟ سیکھنا سکھانا۔ کہ ہم دین کو سیکھتے رہیں۔ کیوں سیکھنا ہے؟ تاکہ اس سال جو میرے اندر دین کی اہمیت آئی، ماشاءاللہ میرا وقت لگا، میرے اندر دین کی اہمیت آئی، میرے اندر فرائض کی پابندی آئی، حرام سے بچنے کا میرے اندر جذبہ آیا ہے، تو ابھی میں نے دین پر عمل کرنا شروع کیا ہے۔ تو میرا یہ دین پر عمل کرنا ایک سٹیج پر نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کاروبار کرتا ہے، پہلے سال آدمی جو ہے جتنا ہو سکے جوڑ جما کر 1 لاکھ کا کاروبار شروع کیا، اگلے سال 1 لاکھ پر تو آدمی صبر نہیں کرتا، اتفاق کرتا ہے آدمی نہیں، وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میرا بزنس 3-4 گنا ہو جائے، کم سے کم 2 گنا تو بنانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ آدمی جو ہے 3-4 سال ہو گیا بزنس شروع کیے ہوئے، ابھی بھی جو ہے اس کا جو ہے رأس المال، اصل جو مال ہے 1 لاکھ ہی ہے، تو آدمی کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، بھئی میرا بزنس بڑھ کیوں نہیں رہا ہے، اس کو بڑھانے کا کیا انداز ہو سکتا ہے؟ آدمی اس کے پیچھے جو ہے اپنی زندگی کھپاتا ہے۔ فرمایا مجھے دین کی اہمیت دل میں آئے ہوئے 5, 10, 15, 20, 30 سال ہونے کو آئے ہیں، میری نمازوں کا حال کیا ہے؟ میری زندگی میں سنتوں کی کیا اہمیت ہے؟ کیا میرے 24 گھنٹے کے عمل میں جتنے افعال میں جاگنے سے لے کر سونے تک کرتا ہوں، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کیا حال بن رہا ہے؟ اس کی فکر ہماری زندگی میں آنا ہے۔ یہی تو ہمارے کام کی بنیاد ہے کہ جو پرانا ہے اس کے اندر دین کی اس سے اتنی زیادہ اہمیت ہو کہ اس کا ہر عمل، اس کے اندر تھوڑی سی چوک بھی اللہ کو برداشت ہے۔ بزرگان دین کا جو ہے جملہ ہے، فرمایا نیکوکاروں کا جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقربین کا اگر وہی عمل ہے تو وہ گنہگار ہوتے ہیں۔ بات کو سمجھی، ایک آدمی بڑا متقی ہے، اللہ کا کامل ولی ہے، دوسری طرف مسلمان ہے، ماشاءاللہ کامل ولی تو نہیں ہے لیکن دین کا پابند ہے،
اب ایک آدمی جو ماشاءاللہ بڑے دین کا پابند ہے، مسجد آ رہا ہے وضو کے ساتھ، مسجد میں داخل ہونے کے بعد پوری سنتوں کا اہتمام، فرض کو بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، پہلے کی ظہر میں آیا، پہلے کی 4 فرض، بعد کی 2 فرض پڑھ کر نکل گئے، اس کے لیے یہ عمل بڑا بہترین عمل۔ وہی اگر کوئی کامل ولی ہے، اللہ کے یہاں اس کا درجہ بلند ہے، وہ بھی جو ہے مسجد کو آ رہا ہے وقت پر، اتنے وقت پر کہ صرف جو ہے 4 رکعت سنت پڑھی جائے، فرض کے بعد بھی صرف 2 رکعت سنت پڑھ کر چلا جائے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ تو ولی ہے، ولایت کے درجے کو یہ پہنچا ہوا ہے، اللہ کو یہ اس سے زیادہ سمجھ رہا ہے، جاننے والا ہے۔ اس کے لیے تو ضروری تھا کہ وقت سے پہلے آتا، اذان کو مسجد میں سنتا، مسجد 2 رکعت تحیت المسجد، تحیت الوضو کا ادا کرتا، سنت کو ادا کرنے کے بعد انتظار صلاۃ میں بیٹھتا، پھر جو ہے ظہر میں بعد کی 2 رکعت سنت کے بعد نوافل بھی ادا کرتا۔ اس کا یہ عمل ہونا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا ہم سب پرانے ہیں، ہمارے اندر دین کا علم زیادہ ہونا ہے، ہمارے اندر دین کے ہر شعبے کا علم آنا ضروری ہے، بلکہ جو جتنا پرانا ہو اس کے ذمہ تو یہ فرض ہے، فرض۔ اور ہماری زندگیاں غفلت والی نہ ہوں۔ ذکر کس کو کہتے ہیں ذرا سمجھیے، ذکر کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا سب سے افضل ذکر جو حدیث سے معلوم ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ذکروں میں سب سے افضل ذکر تلاوت قرآن ہے۔ کون سی چیز ہے؟ ہر آدمی اپنے دل پر رکھ کر اپنے آپ سے سوال کرے، ہر دن ہماری تلاوت کا حال کیا ہے؟ ذکر ہے، سب سے افضل ذکر میری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کو بتایا ہے، اس سے میرا لگاؤ کتنا ہے، اس سے میری محبت کتنی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا ایک آدمی قرآن کو سیکھتا ہے اور اس کے حلال کو حلال جان کر عمل کرتا ہے، حرام کو حرام جان کر چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ بات لازم ہے، اللہ نے اپنے اوپر یہ بات کو لازم اللہ نے کر لیا ہے کہ اللہ اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ اور فرمایا آدمی کے 24 گھنٹے سارے کے سارے ثواب والے ہو جائے، آدمی کے 24 گھنٹے جو ہے اس کے نام اعمال میں فرشتے اس کو ذاکر شمار کریں، 24 گھنٹے ذکر کرنے والا۔ کون سا عمل ایسا ہو سکتا ہے؟ آدمی جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ ہر جگہ تو نہیں کر سکتا، استنجا خانے میں ذکر کر سکتا ہے۔ بھائی استنجا خانے کی دعا تو پہلے پڑھ کر اندر جانا ہے، نہیں اندر جا کر پڑھیں تو اللہ کے نام کی بے ادبی ہے۔ آدمی نماز میں ہے، یہاں تو جو ہے آدمی تسبیح تو نہیں پڑھ سکتا لے کر، تو ایسا کون سا عمل ہے کہ آدمی جو ہے سوتا رہے جاگتا رہے، استنجا خانے میں بھی ہو تبھی جا کر کبھی بھی اسے اس کے نام اعمال کا کاؤنٹر چلتا رہے ثوابوں کا؟ کون سا عمل ہے؟ فرمایا سنتوں کا اہتمام۔ ایک آدمی سو رہا ہے بستر پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اذکار بتائے ہیں، فرمایا جب بستر پر جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، فرمایا آیت الکرسی کی تلاوت کرو اور اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون چیزوں کو بتایا، مسنون اذکار کو بتایا، جب سونے لگو اس طرح سے سو جاؤ، باوضو ہو کر سونا۔ فرمایا ایک آدمی سونے کو بستر پر جا رہا ہے، فرمایا پورے اذکار کے ساتھ سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیا، آیت الکرسی بھی ہو گئی، 4 قل بھی ہو گئے ماشاءاللہ، وضو کے ساتھ ہے، تسبیح فاطمی کے اہتمام کے ساتھ، بڑی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ دائیں کروٹ جو ہے سنت طریقے کے مطابق لیٹ رہا ہے۔ فرمایا جب تک اس کی آنکھ نہیں کھل جاتی اسے فرشتے وضو کے ساتھ شمار کرتے ہیں۔ اس کا سونا اللہ کی نگاہوں میں عبادت ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا
عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو. کیا کرو؟ عشاء کی نماز اللہ تبارک و تعالی آدھی رات عبادت کا ثواب آپ کو اسی میں لکھ دیں گے. اور فرمایا فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھ لو، باقی آدھی رات کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب عبادت میں لکھ دیں گے. اب بتاؤ یہ عمل کتنا زیادہ مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ بس مجھے عشاء کی 4 رکعت فرض ہے، 2 رکعت سنت ہے، 3 وتر واجب ہے، چھوڑ نہیں سکتے. اس کو ادا کرنے کے ساتھ رات میں بڑے اطمینان سے سنتوں کی پابندی کے ساتھ سونا ہے. اور فجر جو ہے صرف 4 رکعتیں ہیں. اللہ کتنے بڑے مہربان ہیں، اپنے بندوں کو نیند سے اٹھا تو رہے ہیں، تکلیف نہیں دے رہے ہیں. تکلیف ہے 4 رکعت، ورنہ ظہر عصر مغرب عشاء کی اگر حساب لگا لو کوئی ہے 4 رکعت نہیں. سب نمازوں میں 8 سے شروع ہو کر 17 تک جاتی ہے اور زیادہ ہے. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ نے صرف فجر میں 2 رکعت فرض کو رکھا. نماز عبادت جو اللہ نے عبادتوں کا سیٹ اپ کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے، تبھی جا کر ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. عبادتوں کی سیٹنگ اللہ کی دیکھی ہے. فرائض کتنے ہیں؟ مین بنیادی فرائض کتنے ہیں؟ 4 ہیں. ایمان کے بعد 4 بنیادی فرائض اللہ تعالیٰ نے دین و شریعت کے پلر اس کو بتائے ہیں. کون سے؟ نماز اور روزہ، زکوٰۃ، حج. الٹی ترتیب سے چلتے ہیں. ہر مسلمان پر حج کرنا کتنے مرتبہ فرض ہے؟ ایک بار زندگی میں. ایک بار کتنے بار؟ پوری زندگی میں اتنا مال آدمی کے پاس ہو کہ وہ صاحب نصاب ہو، حج پر جا کر واپس آنے تک کا اس کے پاس خرچ ہو، تب جا کر اس پر حج فرض ہوتا ہے. وہ بھی زندگی میں ایک بار ادا کر لے، دوبارہ حج کرنا فرض نہیں ہے. کر لے تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور نوازتے ہیں. فرض صرف زندگی میں ایک بار، وہ بھی مالداروں پر. پھر زکوٰۃ، ماشاءاللہ یہ مالی عبادت ہے. فرمایا آدمی کے پاس سال بھر میں کھانے پینے کے بعد، اپنی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد، اگر آدمی کے پاس ضرورت سے زائد مال بچ جاتا ہے، وہ بھی ایک مقدار تک، فرمایا اس کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. سال میں ایک بار مالداروں پر. اور کتنی پرسنٹ؟ کتنے پرسنٹ؟ اللہ اکبر. ساری ضرورتیں پوری ہو گئی، خواہشات پورے ہو گئے. اب آدمی جو ہے مال جو بچا رہا ہے، سیونگز، اس پر بھی اللہ کتنا لے رہے ہیں؟ صرف 2.5% اللہ لے رہے. بتاؤ یہ ظلم ہے یا اللہ کا فضل ہے؟ کیا ہے؟ پھر جو ہے تیسری عبادت، اللہ نے روزوں کو فرض قرار دیا. رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ چاہے آدمی جتنا بڑا مالدار بن جائے، رمضان کے افطار کے دسترخوان پر جتنی چیزیں آدمی کھاتا ہے، اچھے سے اچھا مالدار بھی ایک وقت میں اپنے دسترخوان پر اتنی چیزیں نہیں کھا پاتا. کھاتا ہے؟ یہاں کتنے ایسے بیٹھے ہیں جن کو جو ہے دسترخوان پر لذیذ کھانے چاہیے نہیں، لیکن ایک وقت میں دسترخوان پر اتنی ساری چیزیں آدمی جمع کر کے کھائے. یہ اللہ تعالیٰ رمضان میں اس کی ماشاءاللہ ہمارے لیے پورا فضل فرماتا. سال کے کتنے دن؟ چاند کے اعتبار سے 360 یا اس سے کم. روزے کتنے فرض؟ 360 میں 30 نکال دو، کتنے بچ گئے؟ سبحان اللہ. 330 دن اللہ تعالیٰ نے کھا پی کر بڑے آرام سے اللہ تعالیٰ نے عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے بتایا. باقی روزے تو جو ہیں ہمارے لیے ہیں، نفل ہیں، نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں، ترغیب ہے. لیکن فرض کتنے ہیں؟ 30 روزے. سال کے 360 دنوں کے اندر 30 روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں. باقی 330 دن اللہ تعالیٰ نے عیش و آرام کے ساتھ کھا پی کر آرام سے گزارنے کی جو ہے حدیث میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو. ایسا نہیں کہ تمہارا کھانا پینا بس پیٹ بھر گیا تو باقی چیزوں کی کوئی قدر نہیں. اور ایک آدمی دسترخوان پر اتنا جمع کر رہا ہے کہ کھا تو نہیں رہا ہے، جتنا کھا لیا باقی جو ہے ڈسپوز. تو فرمایا
سال کے 360 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 30 روزوں کو فرض قرار دیا، باقی 330 دن اللہ تعالیٰ نے آرام سے گزارنے کے لیے بتایا۔ باقی روزے ہیں، آدمی اگر رکھتا ہے تو ثواب ہے، نہ رکھے کوئی گناہ نہیں۔ تو بتاؤ اللہ کا فضل ہوا یا اللہ نے ظلم کیا؟ اور اب آ جاؤ نماز، ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو عبادتوں میں سب سے زیادہ پسند نماز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 وقتوں کو رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا، اپنے پاس بلوایا، واپس جب مہمان جانے لگے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے لیے اپنے حبیب کے ہاتھوں تحفہ دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ کتنے دیے تھے اللہ نے؟ فرض کتنے ہیں؟ 1 0 کم ہوا سو کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اس امت کے ساتھ، 5 وقت کی فرض نمازوں کو پابندی کے ساتھ ان کے اوقات پر ادا کر لو، اللہ ثواب 50 کا دیں گے۔ وعدہ بھی یہ ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ جو ان نمازوں کو ادا کرے اللہ اپنے وعدے سے، اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے۔ ثواب کتنا؟ 50 کا، پڑھنا 5 ہے، ثواب 50 کا، اور اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی پابندی پر وعدہ کیا ہے کہ جنت میں داخل کرے گا۔ تو بتاؤ دین آسان ہے مشکل ہے؟ تو دین کو سمجھنا ہے، دین کے علم کو حاصل کرنا ہے، تبھی جا کر ہمارے لیے شریعت آسان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو طالب علم رہو یا عالم بن جاؤ، یہ بڑی عافیت والے کام ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ فرمایا علم انبیاء کی میراث ہے۔ کیا تھا؟ میراث۔ نبی تو دنیا سے چلے گئے لیکن دنیا کے آخر فرد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میراث کو چھوڑا ہے۔ جو جتنا چاہے نبی کی میراث کو لوٹ لے۔ تو اسی لیے جو یہاں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے اس کام کی بنیاد ہی سکھانے پر رکھا کہ میرے موت کے آخری سانس تک، خود حضرت والا کی زندگی آپ مطالعہ کر لیں، ہمارے بڑے بڑے اکابرین جو دنیا سے گئے ہیں موت کے آخری لمحات کو گن رہے ہیں، اس موقع پر بھی جو ہے ان کو علم سے لگاؤ۔ خود حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے فریش ہے، بستر سے اٹھ کر بیٹھنے کی طاقت بھی نہیں ہے، ایسے زمانے میں بھی جو ہے آخری موقع پر ایک مسئلہ درپیش تھا تو فرمایا اس مسئلے کو آخری حالت میں بھی جو ہے مسائل پوچھ کر ایک ادنا سی سنت چھوٹ جائے، فرمایا ایک مرتبہ قادم جو ہے موزے پہنا رہا، حضرت موزہ پہن نہیں رہے ہیں، حضرت پیر کو ہٹا رہے ہیں۔ بڑی دیر کے بعد جو حضرت کے اصل خادم تھے وہ تشریف لائے تو دیکھا کہ جو ایک آدمی جو حضرت کو موزے پہنا رہا تھا اس کی ابتدا الٹے پیر سے کر رہا تھا۔ کس سے؟ الٹے پیر۔ چپل پہننے کے آداب میں یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے داہنے پیر میں چپل کو پہنے، ہے نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اچھے کام کو داہنے ہاتھ سے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ داہنے ہاتھ سے کرنے والے کاموں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے آگے یوں بھی فرمایا آدمی کنگھی کرے اس میں بھی، آدمی چپل پہنے اس میں بھی اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ کو پسند کرتے ہیں۔ تو فرمایا موت کے آخری لمحات کو گن رہے ہیں، ایسے موقع پر بھی ادنا سی سنت جس کی طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا۔ اب جو ایک آدمی بائیں پر میں موزہ پہنا رہا ہے، حضرت نہیں پہن رہے، اب اصل خادم نے دیکھا تو فرمایا سب سے پہلے داہنے پر میں اس نے موزہ پہنایا تب جا کر حضرت نے پہنا ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ سے، اللہ کے رسول کی سنتوں سے، دین سے محبت لگاؤ، اس کو کہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اس کی اہمیت آنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں مانگنا بھی ہے۔ ذکر میں ایک چیز کیا ہے؟ مانگنا ہے، دعا ہے۔ آج ہماری زندگیاں دعاؤں سے خالی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ۔ کیا ہے دعا؟ مغز ہے، اصل کریم ہے، اصل ساری عبادتیں آدمی کر رہا ہے، دعا نہیں مانگ رہا ہے، اللہ اسے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر کر رہا ہے، بھائی یہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، کیا یہ مجھ سے بے نیاز ہو گیا؟
اللہ کو ناراض، دعا نہ مانگنے والا اللہ کو ناراض کرنے والا. اس کے لیے فرمایا دعائیں ہمارا اللہ سے محبت کا تعلق ہو. ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مانگو، مانگنے کا مزاج بناؤ. کیسا مزاج؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگنے کا اتنا مزاج بنا ہوا ہو، چلتے ہوئے پیر کا تسمہ چپل اگر ٹوٹ بھی جائے سب سے پہلے زبان پر اللہ سے ہماری دعا ہو، اے اللہ میری چپل ٹوٹ گئی، اللہ اس کے سلنے کا، میرے چپل کا انتظام کر دیجیے. اللہ سے ہمارا دعاؤں سے یہ تعلق ہونا چاہیے. تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمیں یا تو عالم یا تو ہمیں عالم بننا ہے یا متعلم یا علماء سے محبت رکھنے والے. اور فرمایا یہ بھی کامیاب ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ. ایک آدمی زندگی بھر جن کے طریقوں پر رہا، جن سے اس نے محبت کی، جن کے طریقوں سے اسے دلی لگاؤ تھا، فرمایا حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ اس کا حشر فرمائے. فرمایا کہ بعض آدمی دنیا میں ماشاءاللہ دکھنے میں سیدھے سادے، نہ عالم ہیں نہ کچھ ہیں، قیامت کے میدان میں علماء کی صف میں کھڑا کیے جائیں گے. لوگ بڑے تعجب سے پوچھیں گے بھئی یہ تو عالم نہیں تھا، حافظ نہیں تھا، علماء کی صف میں کیسے کھڑا کر دیا گیا؟ فرمایا یہ زندگی بھر دین حاصل کرتا رہا، علماء سے اس کی محبت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس محبت اور اس کی محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حشر انہی کے ساتھ کیا. ایک آدمی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، اس کو سنت پسند نہیں، اوروں کا طریقہ پسند ہے، اس کے سر کے بال، اس کا چہرہ، اس کا بدن، اس کے کپڑے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں آنے والے جوتے، یہ بھی جو ہے اللہ کے نافرمانوں کے طریقوں پر ہے. فرمایا حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ حشر فرمائے. لوگ سوال کریں گے یہ تو مسلمان تھا، ہمارے درمیان تھا، مسلمانوں کے گھر میں اس کی ولادت ہوئی، اس کا نام مسلمانوں جیسا تھا، لیکن حشر کے میدان میں اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ. تو جواب کہ فرمایا دنیا کے اندر اس کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، ان کی سنتوں سے، دین کی محنت کرنے والوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، کوئی محبت نہیں تھی. اس کو اللہ کے غیروں سے، ان کے طریقوں سے محبت تھی. فرمایا اس محبت کے نتیجے میں حشر کے میدان میں انہی کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا. ہمیں اللہ سے پناہ مانگنا ہے. تو اس کے لیے جو ہے اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہماری ساری زندگی امتحان ہے. کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایمان والے کے لیے دنیا قید خانہ ہے. کیا ہے؟ جیل خانہ. کیا ہے؟ اور کافروں کے لیے جنت ہے. کیا ہے؟ پریکٹیکل اگر سمجھیں قید خانہ ہے ہمارے لیے. کوئی پابندی ہے؟ نہیں ہے پابندی، بڑی آرام سے جی رہے ہیں. نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی جیل میں ہیں. کس میں ہیں؟ ہمارا اٹھنا، ہمارا سونا، ہمارے کپڑے، ہمارا کھانا، ہر چیز ہمیں اللہ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کرنے میں ہم قید ہیں. کیا ہیں؟ اس کے علاوہ کریں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ کے حکم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، چاہے وہ طریقہ جتنا اچھا ہو، دنیا والوں کی نگاہوں میں بڑا کامیاب طریقہ سمجھا جاتا ہو، لیکن اللہ اسے قبول نہیں کریں گے. یہی تو قید خانہ ہے. ہمیں اپنی خواہشات پر پورے طور سے عمل کرنے کی اجازت اس دنیا میں نہیں ہے. یہی تو قید خانہ ہے. فرمایا میں اپنے دل چاہی کپڑے نہیں پہن سکتا، اپنے بدن کا حلیہ دل چاہی نہیں بنا سکتا. یہی تو قید خانہ ہے. اور کافروں کے لیے پوری گنجائش اللہ نے دے رکھی ہے کہ چاہے پیر سے چلو، ہاتھ سے چلو، سر سے چلنے کو دل چاہے سر سے چلو، لیکن جتنا ہے دنیا میں. لیکن آخرت اس کی الٹی ہوگی.
جب ایک ایمان والا مر کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے وہاں اس کے لیے نماز کی نہیں، جنت میں نماز نہیں ہے نماز، جنت میں عیش ہے، صرف خواہشات، جنت میں نہ کھانا ہے، جنت کے اندر جو ہے نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، وہاں جو ہے سنتوں کی، فرمایا وہاں پر جو ہے حج کا کوئی ہے عمل کہ جو سارے جنتی سال میں ایک بار حج کریں، سارے جنتی نماز پڑھیں، 5 نہیں 60 وقت کی نماز پڑھیں، نہیں، جنت تو صرف عیش کی جگہ ہے۔ کون سی جگہ؟ عیش، دنیا عمل کی جگہ ہے۔ یہاں جتنا زیادہ عمل کرو گے اللہ تعالیٰ جنت میں اتنے بلند درجے پر پہنچائیں گے، انتہا درجے کی خواہشات کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ پورا موقع عنایت فرمائیں گے۔ تو فرمایا دنیا ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو قید خانے میں رکھا ہے، جیسے قیدی جیل میں ہوتا ہے، اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا، اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی کا پہن نہیں سکتا، جس طرح جب اس کا دل چاہے باہر جا نہیں سکتا، اندر اپنی منمانی سے آ نہیں سکتا۔ اسی طرح فرمایا ایک مسلمان کی زندگی، اس کا دل چاہے جو کھائے، جو کھانے کو دل بولے کھا نہیں سکتا، جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اسی کو کھا سکتا ہے، اللہ نے جس طریقے کے مطابق ہمیں کپڑے پہننے کا حکم دیا اسی کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔ تو فرمایا اگر ایک مسلمان دنیا میں رہتے ہوئے رب چاہی زندگی اس نے نہیں گزاری تو فرمایا آخرت میں اس کو منمانی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، وہاں اس کو اللہ کے حکموں کا پابند بنایا جائے گا، اللہ کا وہاں حکم یہ ہوگا اس کو جہنم میں لے جا کر ڈالنا۔ اب جہنم کیسی جگہ ہے؟ فرمایا کوئی آزادی نہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس کے لیے دنیا ہے، دنیا دار الامتحان ہے، یہاں صرف امتحانات ہیں، بس ہمیں ہر موقع کے امتحان کو پاس کرنا ہے۔ عبادتیں انسان کے لیے بڑی مشقت والی ہیں، خود اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب کبھی مصیبت آؤ کیا کرو؟ صبر، سب سے پہلا کام۔ اور صبر کتنے طریقے کا ہے؟ صبر کتنے طریقے کا؟ فرمایا صبر کی بھی قسمیں ہیں، صبر علی المصیبہ، صبر علی الطاعہ، اس کے بعد فرمایا صبر علی المعصیہ، 3 قسم کا صبر کتنے؟ پہلی چیز صبر علی المصیبت، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئی، مال کی آزمائش، بزنس نہیں ہو رہا ہے، لاس ہو گیا، جان کی آزمائش، اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں کے بعد اولاد نصیب کی، اولاد مر گئی۔ بہت سارے ایسے ہیں جن کے اولاد جو ہے ابھی قریب بالغ ہوئی ہے، باپ اور ماں کے دل میں تمنا جاگی کہ یہ بیٹا آگے چل کے ہمارے زندگی کا سہارا بنے گا، اللہ تعالیٰ نے نوجوانی کی حالت میں بیٹے کو اٹھا لیا، مصیبت، اللہ کی طرف سے آزمائش۔ فرمایا اس پر جو ہے صبر کرنا ہے، صبر علی المصیبہ اس کو کہتے ہیں۔ اور اس پر اللہ تبارک و تعالی اللہ نے جس آزمائش میں رکھا ہے، فرمایا صبر کے بدلے آدمی کو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر حالت میں ضرور بدلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس صبر پر انسان سوچ بھی نہیں سکتا اتنا زیادہ اللہ اس کو اجر سے نوازتا ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی صبر علی الطاعہ، کہ آدمی عبادتوں کے کرنے پر صبر کرے، کیا کرے؟ نماز پڑھنا آسان نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خاشعین بندوں میں شامل فرمائے، اللہ ہم سب کو متقی بنائے۔ اللہ نے فرمایا بے شک نماز مشکل ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا ڈر ہو کہ میرا حساب کس طرح کا ہوگا، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ کی فرما برداری کرنا۔ تو فرمایا صبر علی الطاعہ، علماء نے فرمایا کہ صبر کی دوسری قسم عبادتوں پر صبر ہو، کیا ہو؟ ارے بولو، عبادتوں پر صبر۔ جب عبادتوں پر صبر آدمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو اس کو عبادتوں میں آگے بڑھنے کی توفیق دیتے ہیں۔
عبادتوں کو اگر ہم نے بوجھ بنا لیا، فرمایا اللہ تعالیٰ دوبارہ عبادت کی توفیق نہیں دیتے۔ تو عبادتوں پر صبر ہو، صبر۔ آدمی جو ہے نیند سے اٹھ کر مسجد آنا، بے شک اس کے اندر تکلیف ہے۔ آدمی کے لیے زکوٰۃ، اپنے مال کو اللہ کے لیے بغیر کسی مفاد کے دے دینا، صبر کرنا پڑتا ہے۔ مال ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، آدمی کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز مال ہے، اس پر آدمی صبر کرتے ہوئے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے آدمی خرچ کرے اللہ کے دینی کاموں میں، صبر۔ اور تیسری چیز فرمائی صبر علی المعصیت، گناہوں کے بچنے پر بھی آدمی کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ گناہوں سے بچنا آسان نہیں ہے، آدمی کے لیے گناہوں کا ماحول ہے، گناہ کر سکتا ہے، ساری محفل گناہوں کی سجی ہے، آدمی کے لیے گناہ کرنے کے معاونین ہیں۔ فرمایا اب اس موقع پر اگر آدمی صبر کرتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے گناہوں سے بچتا ہے، حدیث کی روشنی میں علماء نے فرمایا اگر کوئی آدمی آنکھوں کے گناہوں سے بچتا ہے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب کرتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ وہ دین کے ہر کام میں، عبادتوں میں، تمام دینی کاموں میں وہ عمل کرتے ہوئے اپنے دل میں، یہاں تک کہ دل کا اثر زبان تک وہ عبادتوں کی لذت کو محسوس کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ چیز نصیب فرمائے۔ تو اس کے لیے جو ہے دنیا میں آئے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے کہ ہمارے اندر دین کا علم آئے، ہم جاہل نہ بنیں۔ کیا نہیں بننا چاہیے؟ تو اس کے لیے دین کا علم حاصل۔ اور فرمایا ہماری زندگی سنتوں کے مطابق ہو جائے، 24 گھنٹے ہمارے سنتوں کے مطابق عمل ہو جائے۔ فرمایا ہمارے 24 گھنٹے والی زندگی اللہ کے حکموں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہے، یہ سنتوں کی پابندی ہی میں ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہماری ساری محنت کا خلاصہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا حضرت اس کام سے آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ صرف جو ہے سامان اٹھائے گلی گلی مسجد سے مسجد پھرتے رہیں؟ نہیں، یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ فرمایا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جس سطح کے ایمان پر انہوں نے چھوڑا تھا، دوبارہ اللہ کے نبی کی یہ امت اسی سطح کے ایمان پر آ جائے، اس کے لیے محنت ہے۔ محنت اس لیے نہیں کہ میری دعوت سے دوسرا ہدایت پا جائے، نہیں، میری محنت اس لیے ہے تاکہ میں اپنی زندگی میں کامل ایمان والا بن جاؤں اور دوسرے مجھے دیکھ کر آٹومیٹیکلی ایمان پر، ہدایت پر آ جائیں صحابہ کی طرح۔ یہ اس کام کا مقصود ہے۔ اور فرمایا کام میں جتنے پرانے ہوں، دین کا علم اور اللہ تعالیٰ کی منہیات میں احتیاط، اللہ نے جن کاموں کے کرنے سے رکنے کا حکم دیا، فرمایا اس کے اندر احتیاط زیادہ ہونی چاہیے۔ کریں گے فکر؟ اب اس کے لیے کیا ہونا؟ 3 بات، اس پر جو ہے بات ختم کر۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بنایا، انسان کے 3 بڑے دشمن کتنے؟ ایسا نہیں کہ اللہ نے دشمن کو بنایا، دشمن کے خلاف ہمیں ہتھیار نہیں دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بنایا، ہمارا دشمن، کھلا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف ہتھیار ہمیں علم کو دیا ہے۔ کسے دیا ہے؟ علم کے ذریعے ہم شیطان کی کمر توڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو۔ بغیر علم کے آدمی جتنا بڑا عابد بن جائے، شیطان کے پنجے سے بچنا مشکل۔ تو شیطان ہمارا دشمن، اس کے خلاف ہتھیار علم۔ اور دوسری چیز، دوسرا دشمن نفس ہے۔ کیا ہے؟ نفس۔ نفس بہت خطرناک دشمن، شیطان کو بھی شیطان بنانے والا ہی نہیں۔ فرمایا نفس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہتھیار دیے ہیں۔ کیا؟ تزکیہ، اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر ذکر و اذکار کے ذریعے، اس کے علاوہ جو ہے ان کی نگرانی کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو جو ہے صحیح رخ پر لائیں۔ دوسرے دشمن، اس کا ہتھیار کیا؟ تزکیہ، بڑوں کی نگرانی میں اپنے آپ کو چلانا۔ بڑوں کی، بولو نہیں معلوم، جمیر میں جماعت میں امیر کی بناتے ہیں، منمانی کریں نہیں، تاکہ ہر ساتھی امیر کی نگرانی میں چلے۔ ہر ساتھی مسجد کے اندر پڑھانا جائز اور دین کی بات کرنا جائز۔ اذان ہو رہی ہے، اذان کے احترام میں تھوڑی دیر جو ہے اذان کا جواب۔
تو فرمایا انسان کے 3 دشمن کتے. پہلا شیطان، اس کے خلاف اللہ نے کیا ہتھیار دیے؟ علم. دوسرا دشمن، اس کے خلاف اللہ نے کیا ہتھیار دیا؟ کہ ہم اپنے آپ کو بڑوں کی نگرانی میں چلائیں. کیا کریں؟ اپنے آپ کو. اور تیسری چیز فرمائی ماحول ہمارا دشمن ہے. کیا ہے؟ انہیں بہت زیادہ خطرناک. اچھے دیندار بے دینی کے ماحول میں جا کر وہاں سے ایک نماز کے لیے اٹھ کر باہر آنا بہت بڑی مشکل کا کام ہو جاتا ہے. ماحول آدمی کو اچھے سے اچھے دیندار کو آدمی کیا کرتا ہے؟ گھر کا ماحول دیندار نہیں، سارے گھر والے ایک طرف، انہیں اکیلا ایک طرف، آدمی مجبور ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ماحول بنانا ہے. تو یہ محنت ساری کی ساری اسی لیے ہے کہ میری زندگی کا ماحول، میرے گھر کا ماحول، میرے محلے کا ماحول دیندار بن جائے، تاکہ ماحول کے اثر کی وجہ سے گناہ کرنا چاہوں تب بھی گناہ کا موقع نہ ملے. سمجھ میں ہی بات. تو اس کے لیے ہمیں اپنے ماحول کو دیندار بنانا ہے. تو کیا کرنا؟ دینی ماحول میں جڑنا. دینی ماحول میں اپنے آپ کو جتنا دینی ماحول میں جوڑائیں گے تبھی جا کر ہماری زندگی میں دین آئے گا. تو اس کے لیے جو ہے سب سے پہلی چیز تعلیم کی پابندی. میری زندگی میں بھی ہو، ہمارے گھروں میں بھی تعلیم ہو، تاکہ میری زندگی بھی دین پر آئے، ہمارے گھر والوں کی زندگی بھی. اور بولو، ہمارے گھروں کی تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے آج کے زمانے میں. اور دوسری چیز فرمائی کہ ہماری مسجد وار، کہ اس کے اندر آدمی فکریں لے کر آئے، ان فکروں کو سامنے رکھ کر جو ہے ان فکروں کے مطابق اپنے محلے میں دین کی محنت کی کوشش. اس محنت کو رنگ کیسے لانا ہے؟ لباس کیسے پہنانا ہے؟ ملاقاتوں کے ذریعے. ہمارا دن بھر کا کچھ نہ کچھ وقت، فرمایا 2.5 گھنٹے کم سے کم مسجد کو لگے، تاکہ جو ہے ہمارے محلے کا ماحول کیا ہو جائے؟ دینی ہو جائے. سننے ہی بات. اور اس کے ساتھ جو ہے ماشاءاللہ ہمارے گشت کی پابندی. میرا بھی گشت ہو، پڑوس محلے کا بھی گشت ہو، تاکہ ہمارے محلے کے اندر دینداری بڑھتی جائے تو پڑوس محلوں کی بے دینی کا اثر میرے محلے میں نہ آئے. تو اس کے لیے گشت کی پابندی اور مرکز کی پابندی. ہفتے کے کتنے کام؟ کتنے بار نہیں، یاد رکھو. ایک میں ابھی 2 کام ضمنی. ایک تو ہے محلے کے 2 گشت، محلے کے. تیسرا ہفتے کا کام مرکز کی حاضری. کیا کام؟ اسے سب بھولتے جا رہی ہیں. سن میں بات، ہمارے بڑوں نے ان تمام چیزوں کو شامل کیا ہے، اس کو یاد رکھتے ہوئے چلنا. محلے کے 2 گشت، اس کے ساتھ ہفتے کا تیسرا کام کیا؟ بولو با ماشاءاللہ، مرکز کی حاضری. اور ایک اور کام ہے ہفتے کا، کون بولتی؟ ہمارے مستورات کا تعلق اجتماع سے ہو جائے. سن نہیں بات، یہ ضروری ہے. ان چیزوں کو ہمیں بھولنا نہیں. ہفتے کا ایک کام نہیں، یہ ایک کام میں اور 2 بھی ہیں. کیا ہے؟ مرکز کی حاضری ہماری ہے، دوسرا ہمارے مستورات کی اجتماع کی جگہ حاضری ہے. سمجھ میں ہی بات. اور مہینے کے، سال کا بھول جاتا. تو اس کے لیے مہینے کے 3 دن ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ جو ہے سال کی ترتیب کریں گے. اس کے لیے بتائیں کون تیار ہے؟ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا. میں ہوں سید منیر.